کر اللہ رب العزت سے لیا ہے، اور اسلام کے لیے ان کو اللہ رب العزت سے قبول کروایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کافروں کا زور ہے، غلبہ ہے، دبدبہ ہے اور ان کی حکومت ہے، مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی وادیاں ڈالتے ہیں اور بلال حبشی کو مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، حضرت صہیب رومی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر ان کی والدہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کمزور ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، دو سرداروں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے، یا ابو جہل عمر بن ہشام کو ہدایت عطا فرما دے، وہ بھی کافروں کا سردار ہے، یا عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اگر آپ میرے دل کی مرضی چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ آپ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے نبی کی آپ دعا اللہ قبول فرماتے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھانے تھے۔ صبح کافروں کا مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا، کوئی بھی نزدیک نہیں آ رہا تھا، اور عمر بن خطاب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کروں گا۔ ابو جہل کہتے ہیں عمر مجھے پتا تھا کہ تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب گھر جاتے ہیں، اپنی تلوار لیتے ہیں، زہر کے اندر اس کو زہر آلود کرتے ہیں، حضور کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، ایک بندہ ملتا ہے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو گیا ہے، تم پہلے ان کی خبر کو لو، بعد میں مسلمانوں کے نبی کی طرف چل جانا۔ وہ سیدھے اپنے بہن کی گھر کی طرف گئے، دیکھا گھر کے باہر سے سنا تو گھر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر دستک دی، ٹک ٹک ٹک، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ قال انا عمر بن الخطاب، کہا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ ڈر گئے، جو صحابیوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے، اور بہن نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، تم نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے۔ تو ان بہن نے کہا ہاں ہم حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ مارنا شروع کر دیا، بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا بہن بھی لہو لہان ہو گئی، بہنوئی بھی لہو لہان ہو گیا۔ پھر بھی دیکھتے کیا ہے، بہن کہتی ہے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جتنا زور لگا سکتا ہے مارنے میں لگا دے، تو مارتے مارتے تھک جائے گا، لیکن میرے دل کے اندر سے اسلام کی اور نبی کی محبت تو نہیں نکال سکتا ہے۔ اور عمر بن خطاب نے دیکھا ایک نازک صنف ہے، عورت ذات ہے، زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی کلمے کو نہیں چھوڑ رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ رہی، مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑ رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے چلو وہ جو تم پڑھ رہے ہو کتاب وہ تو مجھے دو، میں پڑھوں، اس میں ہے کیا ہے؟ بہن کہنے لگی ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، پاک نہیں ہو، یہ قرآن پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، اس کو پلیت لوگ نہیں چھو سکتے، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو
سکتے. فرمایا پہلے غسل کرو پھر تمہارے ہاتھ میں دوں. غسل کیا پھر اس کو سورہ طٰہٰ سنائی گئی. طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. جب تھوڑی سی اور پڑھی نا بس کرو میں نے بہت کلام سنے ہیں, بہت لوگوں کے کلام سنے ہیں, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. فرمایا مجھے بھی مسلمانوں کے نبی کے گھر کی طرف لے چلو, میں کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہاں سے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف گئے. صحابیوں نے کہا تھا عمر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے. سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. صحابہ کرام کا پہلا کھڑا تھا. صحابہ کرام حضور کو کہنے لگے عمر آئے ہیں, ہم ان کو روک دیں, ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. فرمایا نہیں میرے صحابہ, اس کو آنے دو, اگر صحیح ارادے سے ہے تو ٹھیک ہے, کسی غلط ارادے سے ہوا تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آنے دو. وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں میں, وہ پہلے سا نہیں لگتا, کرو نہ شک نگاہوں پہ. فرمایا آنے دو. جب حضور کے قریب پہنچے کہنے لگے یا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا پورا مجمع حضور کا دربار تھا, سارے کا سارا وہ مجمع نعرہ تکبیر کی گونج سے جھوم اٹھا. کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر ایمان لے آئے, عمر ایمان لے آئے. کتنے خوش ہوئے, حضور بھی خوش ہوئے, سارے ایمان والے بھی خوش ہوئے عمر کے اسلام لانے پر. پھر نماز کا ٹائم آیا, چھپ کر نماز پڑھنے لگے, گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے. عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں ہے اللہ کے نبی, پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آج عمر اسلام لے آیا ہے, عمر کا پتہ چل جانا چاہیے, ہم آج سے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے. اور راستے میں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے کافروں, جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو, وہ آئے اور ہمیں مسجد حرام سے نماز پڑھنے سے روکے. کون ہے جو آتا ہے؟ میرا کوئی بھی نہیں آیا. خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی سارے ایمان والوں نے. فرمایا عمر آپ ایمان لے آئے ہیں, آپ چھوٹ کر نماز نہیں پڑھیں گے. اتنی اللہ تعالیٰ کو جرأت عطا فرمائی تھی, بہادری عطا فرمائی تھی. اس لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے